شادی میں جیسے لڑکی کے گھر میں بارات جیسے لے کے آتے تو پھر جیسے آج کل چل رہا ہے کہ کھانا کھلاتے ہیں لڑکی والے، تو کیا پھر اس میں اس کا مطلب اسلامک طریقہ کیا ہے؟ اس کو تو حقیقت میں دعوت بھی نہیں بولتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو آپس جی میں بیٹھ کر کھا رہے ہیں. رشتے دار میرے گھر پہ آئیں گے تو اس کو دعوت تھوڑی بولیں گے، وہ تو ہم گھر کے بندے آپس میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں. اور ایک رشتے دار نہیں ہے، بس ہمارے متعلقین ہیں، ان کو مستقل دعوت دے کر بلایا جا رہا ہے. اور اسی طرح لڑکے والے جو 100 500 افراد کو لے کے یہاں آ رہے ہیں. مفتی صاحب ایک کوشچن اس میں ایک اور ہے، کیونکہ آج کل جیسے معاشرے میں ہو ہی رہا ہے کہ شادی کا مطلب پہلا سٹیپ کیا ہے، مطلب جو ہوتا ہے منگنی ہوتی ہے، سگائی ہوتی ہے، جیسے یہ ہوتا ہے تو کیا یہ کرنا ہے کہ یہ بھی نہیں کرنا ہے؟ مطلب شروعات کیسی کرنا ہے؟ ہم لڑکے والے کے یہاں لڑکا اور لڑکی والے کے گھر والے کیسے ایک دوسرے سے ملیں، کیا پیغام بھیجیں، کیا مطلب اس میں جو کچھ تو ہوگا نا کہ ہم کیسے پھر ایک ایونٹ کرنا ہے، کیسے لوگوں کو پتا نہیں چلے کہ ایونٹ ہماری لڑکی مفتی صاحب مجھے کچھ کوشچن پوچھنا ہے آپ سے. وہ فقہی سوال تو اس ٹائم میں جوائن ہی نہیں ہو پائی آپ پر، پتہ نہیں رات میں بہت زیادہ رات ہو جاتی ہے. بہت سارے کوشچن تھے اس میں لکھ کے رکھی تھی میں نے، دوسرے والے پوچھ لیتے. ابھی مفتی صاحب میں سن رہی تھی، اس میں کہا کہ شادی میں جیسے لڑکی کے گھر میں بارات جیسے لے کے آتے تو پھر جیسے آج کل چل رہا ہے کہ کھانا کھلاتے ہیں لڑکی والے، تو کیا پھر اس میں اس کا مطلب اسلامک طریقہ کیا ہے؟ جی، اسلامک طریقہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ پر کسی قسم کی کوئی دعوت نہیں ہے. لڑکی کے باپ کو اسلام نے ہر قسم کے ٹینشن سے فارغ کیا ہے، اور اس کی وجہ میں سمجھاتا ہوں کہ لڑکی کا باپ جو ہے نا، وہ لڑکی دے رہا ہے تو اس کے گھر سے ایک ممبر جا رہا ہے، ممبر آ نہیں رہا ہے تو جا رہا ہے تو اس کو غم ہے. وہ کوئی خوش نہیں ہے لڑکی کا باپ کہ اس لڑکی اس کے سر پہ بوجھ تھی اور اس بوجھ کو اس نے اتار کے پھینک دیا، وہ ایسا نہیں ہے. لڑکی کو گھر سے رخصت کرنا کتنا مشکل کام ہے وہ باپ اور ماں جانتے ہیں. تو اتنے بڑے غم کے موقع پر پھر ایک کھانا کھلانے کا ٹینشن ڈبل، اسلام اس کو قبول نہیں کرتا ہے. اس لیے اسلام اس کو پسند نہیں کر رہا ہے. اسلام کہہ رہا ہے کہ لڑکی کے باپ پر کسی قسم کی کوئی دعوت نہیں ہے. لیکن مفتی صاحب اس میں یہ ہے کہ پھر جیسے مہمان آتے ہیں ہمارے رشتے دار، تو پھر ایسے میں گیدرنگ کب ہوگی؟ مطلب ہم رشتے داروں، یہ تو اوکیشنلی ہم رشتے داروں کو بلاتے ہیں کسی فنکشن میں، اس میں تو اگر کوئی خوشی سے بلانا چاہے، کوئی چاہ رہا ہے کہ نہیں ہم اپنے رشتے نہیں، داروں کو رشتے دار کا بلائیں گے. مسئلہ نہیں ہے. دیکھیے آپ سمجھے نہیں ہے، ایک ہوتا ہے رشتے دار کا جمع ہو کے آپس میں کھا لینا، اس کو تو حقیقت میں دعوت بھی نہیں بولتے ہیں، اس لیے کہ وہ تو آپس جی میں بیٹھ کر کھا رہے ہیں. رشتے دار میرے گھر پہ آئیں گے تو اس کو دعوت تھوڑی بولیں گے، وہ تو ہم گھر کے بندے آپس میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں. اور ایک رشتے دار نہیں ہے، بس ہمارے متعلقین ہیں، ان کو مستقل دعوت دے کر بلایا جا رہا ہے. اور اسی طرح لڑکے والے جو 100 500 500 200 افراد کو لے کے یہاں آ رہے ہیں، اس کے بارے میں مسئلہ ہے. باقی اگر 10 گھر کے لوگ آپس میں بیٹھ کر کھا رہے ہیں یا لڑکے والے 5 10 20 25 لوگ لے کر آ گئے اور ساتھ میں بیٹھ کر کھا لیا تو وہ مسئلہ نہیں ہے. ہماری یہاں جو سسٹم چل رہا ہے نا کہ بھائی لڑکے والے 200 500 لوگوں کو لے کر آ رہے ہیں اور پھر لڑکی کا باپ اپنے متعلقین دور دور تک کے متعلقین کو دعوت دے رہا ہے، یہ سسٹم اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. تو اس میں ایک پرابلم تو یہ بھی آتی ہے مفتی صاحب کہ جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت فاطمہ کے 5 برتن دیے تو یہ دہیج دے بھی سکتے ہیں، اور پھر تو اس میں آپ کچھ اپنا مطلب خوشی سے اپنی لڑکی کو مطلب زیور بنائے، کچھ سامان دے اور کے روم کا مطلب سامان دے، تو پھر اس سے مطلب اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مطلب بتا دیجئے یہ یہ آپ کیسا؟ دوسرا سوال پوچھ رہے. آپ نے ایک سوال پوچھا اس کا حل ہو گیا، یہ دوسرا سوال ہے آپ کا، یہ دوسرا سوال ہے نا. جی آپ نے مطلب پوچھا لیکن دعوت، شادی سے دعوت کا ریلیٹڈ ختم ہی ہو ہے. گیا. آپ جو آپ نے پوچھا تھا نا پہلے، وہ دعوت کا ہو گیا، یعنی بارات کا وہ ہو گیا کلیئر. بارات کے بارے میں آپ سمجھ گئے. اب آپ جو پوچھ رہی ہیں جہیز کا پوچھ رہے ہیں، تو یہ دو الگ الگ چیز ہو. مفتی صاحب ٹھیک ہے، نہیں میں پہلے کوشچن کا ایک پوائنٹ اور پوچھنا چاہتی ہوں. جیسے کہ ایک لڑکی کا باپ ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ نہیں میں سب کو بلاؤں، میری حیثیت میں چاہتا ہوں کہ میں لوگوں کو کھانا کھلاؤں، تو کیا اس کے لیے حکم ہے کہ وہ کھلا سکتا ہے؟ نہیں وہ دیکھیے، چاہ رہا ہے حیثیت کا کہ یہاں سوال ہے ہی نہیں.
شریعت نے اس چیز کو حیثیت پر نہیں رکھا ہے کہ آپ کی حیثیت ہے تو کھلائیے، آپ کی حیثیت نہیں ہے تو مت کھلائیے. اس چیز کا تعلق حیثیت نہ حیثیت سے ہے ہی نہیں. اس چیز کا تعلق اس سے ہے کہ آپ آج غم میں ہیں، جب آپ غم میں ہیں تو آپ مت کھلائیے. آپ کی ذمہ نہیں ہے. آپ جو ہے نا، آپ خالی لڑکی کو روانہ کیجئے اور اس کی تربیت کیجئے، اس کو کچھ سکھائیے اور اس کو بہت بہترین اخلاق سکھا کر اس کو روانہ کیجئے. یہاں مسئلہ حیثیت نہ حیثیت کا ہے ہی نہیں، اس لیے لوگ اس کو حیثیت کے ساتھ جوڑتے وہ غلط کرتے ہیں. شریعت نے اس کو حیثیت کے ساتھ نہیں جوڑا ہے. جب شریعت نے نہیں جوڑا تو اس کو بہت سے باپ یہی بولتے ہیں نا، ہماری حیثیت ہے. بھائی یہاں مسئلہ حیثیت نہ حیثیت کا ہے ہی نہیں، یہاں امیری غریبی کا مسئلہ ہے ہی نہیں. ہاں ولیمے میں مسئلہ ہوتا ہے کہ ولیمے میں اگر آپ کو اللہ نے دیا نوازا ہے تو آپ کھلائیے، اور اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو مت کھلائیے. تو ولیمے کو آپ جوڑیے حیثیت نہ حیثیت سے، لیکن اس کو حیثیت نہ حیثیت سے جو لوگ جوڑتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. مجھ سے ایک کوشچن اس میں ایک اور ہے، کیونکہ آج کل جیسے معاشرے میں ہو ہی رہا ہے کہ شادی کا مطلب پہلا اسٹیپ کیا ہے، مطلب جو ہوتا ہے منگنی ہوتی ہے، سگائی ہوتی ہے، جیسے یہ ہوتا ہے تو کیا یہ کرنا ہے کہ یہ بھی نہیں کرنا ہے، مطلب شروعات کیسی کرنا ہے. ہم لڑکے والے کے یہاں لڑکا اور لڑکی والے کے گھر والے کیسے ایک دوسرے سے ملیں، کیا پیغام بھیجیں، کیا رسوم، مطلب اس میں جو کچھ تو ہوگا نا کہ ہم کیسے پھر ایک ایونٹ کرنا ہے، کیسے لوگوں کو پتا چلے کہ نہیں، ہماری لڑکی ارے یہ مطلب ایونٹ کا کیا مطلب ہمارا بھی نکاح ہوا، مفتی صاحب کا بھی نکاح ہوا ہوگا، اور دنیا میں بہت سے لوگوں کا نکاح ہوا ہوگا. منگنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ گئے لڑکی والوں کے یہاں اور انہوں نے جا کے بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی لڑکی کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں، تو اگر آپ راضی ہے تو ہمیں بتلائیے گا. بس جا کے ہمارے ماں باپ آ گئی، یا ہماری والدہ ہماری بہن جا کر آ گئی اور انہوں نے جو ہے ہاں کہہ دیا، ختم ہو گیا مسئلہ. بس آپس میں ایک دوسرے کو کچھ ہدیہ دے دیا. اس میں لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیا مطلب ہے اس میں، یعنی جمع کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں تو یہ تو دیکھیے، ابھی تو آپ نے جیسے کہا ہدیہ دے دیا، ہدیہ مطلب پیسے ہی روپے ہی ہوئے نا، کہ مطلب دیے ہاں ہاں لڑکی والے نے لڑکے، تو یہ صحیح ہے، ہاں یہ ہاں دے سکتے ہیں. ہاں دے سکتے ہیں، یعنی صحیح ہے. مطلب کیا مطلب، یعنی کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہی ہے. ایک آپس میں ایک تعلق کو بڑھانے کے لیے، جیسے حدیث میں تہادو تحابو، ایک دوسرے کو ہدیہ دو تو محبت بڑھے گی. تو اس لیے ہم دے رہے کہ بھائی ہمارا چونکہ اب ہمیں آخر تک ان کے ساتھ جانا ہے، تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھے، اس کے لیے یہ اس طرح کا اگر معاملہ کر رہے. باقی اس کو اگر کوئی ضروری سمجھ کے دے رہا ہے یا معاشرے کا دباؤ سمجھ کے دے رہا ہے تب تو نہیں دینا چاہیے. اور اگر اس لیے دے رہا ہے کہ نہیں محبت بڑھے گی اس لیے دے رہا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ فرسٹ کوشچن. اور سیکنڈ اسی میں ہی ایک دوسرا کوشچن مفتی صاحب، جیسے کہ اب ہم کہتے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشیاں مناؤ، مطلب جیسے ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، مہندی کی جیسے ہوتی ہے، تو کیا ہم جیسے مطلب بہت زیادہ مطلب بے حیائی نہ کر کے اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اگر ہم یہ فنکشن آرگنائز کریں، مطلب ہم خوشی منائیں، جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ڈھول، مطلب ڈھول ایک طرف بجا سکتے ہیں، لڑکیاں گا سکتی ہیں، مطلب اس میں کوئی مکس گیدرنگ نہ ہو، تو کیا یہ الاؤ ہے؟ نہیں، وہ تو صرف نکاح کے موقع پر ہے. وہ ہلدی ہاں وغیرہ کی نکاح، کوئی رسم تھی نہیں الگ سے نا. لیکن آج کل جیسے ہلدی ہوتی ہے، پھر جب مہندی، پھر تھرڈ وہ دن سب مطلب نکاح. وہ سب تو رسم ہے، وہ سب غلط رسمیں ہیں. اس کو ختم کرنا چاہیے، اس کی گنجائش نہیں ہے اسلام میں بالکل. اس کو آپ یہ کہیں گے کہ اگر ہم آپس میں رشتہ دار، اس کو کتنا آگے بڑھا دیا لوگوں نے. آپ خود جانتی ہے کہ ہاں اس دیکھتے غلط رسم کو لوگوں نے کتنا آگے بڑھا دیا اور ہیں. کہاں تک پہنچ گیا. اس لیے جس چیز کی اسلام میں ابتدا سے گنجائش نہ، وہاں پہلے سے بریک لگانی چاہیے. اگر پہلے سے بریک نہیں لگائیں گے اور وہاں رسی ڈھیلی رکھیں گے تو یہ حالات دیکھیں گے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت. اس لیے جس چیز کی گنجائش ابتدائی سے نہ ہو اس کی گنجائش دینی نہیں چاہیے. اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اسلام میں. چاہے پھر اس کو کوئی دوسرے رنگ سے جائز بنانے کی کوشش کرے، وہ الگ مسئلہ ہوتا ہے. لیکن یہ تو جیسا آپ بتا رہے ہیں ویسے تو آج کل پاسبل ہے ہی نہیں. نہیں نہیں، ایسا لیکن بس نہیں ہے. نہیں، آپ دیکھیے، آپ نے ابھی مفتی صاحب جس علاقے سے ہیں، پالمپور سے ہیں، اگر وہیں آپ چلے جائیں اور آپ باہر نکلے تو ماشاءاللہ پاسبل نہیں ہے، ہو رہا ہے باقاعدہ. ماشاءاللہ لوگ بیدار ہو چکے ہیں. ابھی مثال دی مفتی صاحب نے کہ رمضان کے اندر نکاح ہوا ہے. ایسا نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے. اس کا ایک مطلب آج کل بہت مطلب ریئر ہو رہے ہیں، مطلب اسٹارٹ ہو رہے، یہ نہیں کہہ رہے، لیکن آج بہت زیادہ یہ ایسے ہی پرابلم ہے. اگر نہیں ہاں، کرتے ہیں تو رسومات تو بہت ایسے زیادہ ختم ہوگی. مشکل رسومات تو ایسے ہی ختم ہوگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہے. شروعات کی رسومات کو ختم کرنا تو پوری دنیا ہی تو اس میں مبتلا تھی. تو اگر یہ اللہ کے نبی دیکھتے یہی والا اسٹیٹمنٹ، ارے پوری جی دنیا جی کر جی رہی میں تو اکیلا ہوں، تو پھر تو دین نہیں پھیلتا نا. دین تو ایسے ہی پھیلتا نا. جی حضور کی سنت زندہ کیسے ہوتی ہے؟ حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر
حضور کی سنت کو ختم کر دے گا، وہاں پر سنت کو زندہ کرنا بہت بڑا ثواب رکھتا ہے. تو یہ کب ہوگا؟ ایسی ٹائم تو ہوگا کہ جب لوگ پوری سنت کو مٹا چکے ہیں، اب ہم کو موقع مل رہا ہے. تو اگر ہم اکیلے بھی ہیں، مفتی صاحب نے کہا کہ اگر اکیلے بھی ہیں تو آپ کی ایک سوچ کہ آپ ایک ہیں، میں ہوں، مفتی صاحب، اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہیں تو ہمیں ایسا لگ رہا ہے. لیکن وہ مشہور ہے نا مسل کہ دریا قطرہ قطرہ دریا شود، ایک قطرے قطرے سے دریا ہو جاتا ہے. تو یہ اسی کی مثال ہے. جب ابتدا کرنی ہوتی کسی اچھے کام کی تو دنیا کو نہیں دیکھنا ہوتا، یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں بس شروعات کرنی ہے. اور الحمدللہ بہت بڑا طبقہ انڈرسٹینڈ کر چکا ہے، اس بات کو سمجھ چکا ہے. الحمدللہ وہ بہت محبت کے ساتھ اس کو دوسرا رنگ دے رہے ہیں. 20 شادیاں ایک دن میں ہو جا رہی ہے الحمدللہ، سادگی کے ساتھ. مستقل گجرات کے اندر ایسا بہت بڑا نظام بنا ہوا ہے، 25 لوگوں کی شادیاں ایک ہی روز کے اندر ہو جا رہی ہے، بالکل سنت طریقے کے مطابق. تو ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہا، بہت طریقے سے ہو رہا ہے. اور اس کے اندر ہمارا بھی حصہ لگ جائے اس نیکی کے اندر، اس لیے ہم اس کو بیان کرتے ہیں. لیکن جو لوگ کر رہے ہیں وہ تو نیکی کما رہے ہیں، ہمارا بھی حصہ لگ جائے کہ ہم بھی اس کے اندر خود بھی کریں اور دوسرے کو بھی اس کے اندر گائیڈ کریں. جی مفتی اسی صاحب، ایک لیے سوال جو بہن کا ایک سوال جہیز والا تھا وہ رہ گیا ہے، تو جی جی جہیز والا جو سوال ہے بہن دوہرا دے تو ہم اس کا جواب دے دیں. مفتی صاحب اسی میں ایک کوشچن ایک اور ہے شادی سے ریلیٹڈ کہ اس میں اگر ہم جیسے لڑکا اور لڑکی کی مطلب آپس میں بات کرتے ہیں پیرنٹس، تو کیا لڑکی اور لڑکا بھی آپس میں بات کر سکتے ہیں؟ بات مطلب یہ شادی ہونے سے پہلے ایک دوسرے سے مل کے بات کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، یہ اس میں گنجائش ہے؟ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، ایک جی دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. اس لیے تو اسلام نے خود یعنی ترغیب دی ہے. اسلام کہہ رہا ہے کہ بھائی اگر تمہیں کسی سے شادی کرنا ہے تو تم اس کو دیکھ لو. یہی تو اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام جی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ بھائی جو اندھا دھن اس کے ساتھ شادی کر لو، اس کے ساتھ زندگی گزارنا ہے تو اس کو دیکھ لو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی ہے. لیکن دیکھنے کا ہمارے یہاں جو انداز ہے نا وہ غلط ہے. کیا مطلب؟ کہ لڑکی بن سور کے آتی ہے، یہ لڑکا جاتا ہے پھر اس کو ٹھکراتا ہے، دوسرا لڑکا آ رہا ہے اس کو ٹھکرا رہا ہے. ایسا نہیں ہوتا. صحابہ کرام کے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جس لڑکی سے نکاح کرنا ہوتا تھا صحابہ اس کو چپ کے دیکھتے تھے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشکات شریف کے اندر موجود ہے کہ مجھے جس لڑکی سے نکاح کرنا تھا میں اس کو چپ کے دیکھتا تھا. جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لڑکی میرے قابل ہے اور میرا گھر چلا سکے گی اور میری اولاد کی بہترین تربیت کر سکے گی، اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے. تو ہماری طرح ایسا نہیں تھا کہ بن سور کے لڑکے آوے اور لڑکے جو ہے سامنے بیٹھے اور پھر اس کے ساتھ نعوذ باللہ پھر جو تنہائیاں اختیار کرتے ہیں اور پھر آپس میں یہ پھر بعد میں جو کچھ بھی ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا جی تھا. جی تو اس میں ٹھیک ہے، مطلب میرے خیال سے مفتی آپ کے صاحب دونوں سوال کا جواب آ گیا ہے. اب آئندہ دہیج کے کا لیے بچا ہے مفتی صاحب، دہیج کا تو بچا ہی ہے ابھی. چلو دہیج والے ہاں کا جواب دیکھیے، دیتے پھر جہیز والے کا جہیز کا دہیج. جواب، جی جہیز کا جواب مختصر یہ دے دیتا ہوں کہ وہ جہیز نہیں تھا. اس لیے کہ اگر اس کو جہیز مانتے ہیں کہ حضور نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہیز دیا تو سوال ہوگا دوسری بیٹیوں کو کیوں نہیں دیا؟ اور حضور کبھی ظلم نہیں کر سکتے. آپ بتائیے ظلم کر سکتے حضور کبھی اپنی دوسری بیٹیوں پر؟ کبھی نہیں. نہیں. تو پھر دیا کیوں تھا یہ سوال پوچھو. دیا اس لیے تھا کہ حضرت علی خود حضور کی پرورش میں تھے، تو حضور نے در حقیقت حضرت علی کو دیا ہے، حضرت فاطمہ کو نہیں دیا ہے. حضور جو ہے اپنے بھائی حضرت علی جو ان کی پرورش میں تھے ان کو دے رہے ہیں. اس لیے یہ جو سوال لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ تو حضور نے اپنی بیٹی کو جو ہے جہیز دیا، یہ غلط ہے. ورنہ سوال ہوگا دوسری بیٹیوں کو کیوں نہیں دیا. تو ٹھیک ہے. نہیں سنیے نا مفتی صاحب، اس میں یہ ہے کہ اگر ماں باپ اپنی خوشی سے لڑکی کی ضرورت کا دینا چاہیں تو کیا یہ دینا مطلب یہ وہی صحیح ہے کہ خوشی نہیں؟ شبانہ جی، خوشی ہی کے چکر میں تو پورے معاشرے کے اندر دباؤ بن گیا ہے. کیونکہ مفتی جی صاحب جی اس کے مفتی بعد صاحب ایک لڑکی کو منٹ، بھی کچھ ملتا ہی ہاں ایک نہیں ہے. منٹ میری بات سنیے. آپا میری بات وصیت. سنیے. اس کے جی لیے جی ہاں اس کے لیے طریقہ ہے. جیسے ہمارا جو عالمپوری علاقہ ہے وہاں طریقہ کیا ہوتا ہے کہ عین شادی کے موقع پر نہیں دیتے. ماں باپ کو دینا ہے تو عید آتی ہے، عید کے موقع پر دے دیتے، یا بعد میں بیچ میں کبھی نہ کبھی دیتے رہتے ہیں. یہ جو جی شادی کے موقع پر جو دیا جاتا ہے اس سے غریب بچی کا دل ٹوٹتا ہے کہ دیکھو اس کو کتنا دیا اور میرے باپ نے کچھ نہیں دیا. تو دینے کے لیے راستے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ راستے نہیں ہے. اس لیے ان راستوں کو اپنایا جائے کہ جب چاہے ماں باپ دے بعد میں، اور جتنا دینا چاہے گھر بھر بھر کے دے، اس کو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن یہ شادی کے موقع پر جو باہر صحن میں برتن بھرے ہوئے ہیں اور گاڑیاں بھر بھر کے جا رہی ہے، جی جی اس جی سے جی بہت جی جی. زیادہ تکلیف ہوتی ہے غریب بچیوں کو. اچھا ہاں ٹھیک ہے، یہ صحیح ہے. جی مصطفی صاحب اب اور نہیں پوچھ سکتے کیا؟ میں لکھ کے نہیں رکھی نہیں ہوں. اور نہیں، بس ابھی چونکہ اگر آپ پہ پورا سیشن ختم کر دوں گا تو میرے اوپر ایک آبجیکشن ہوگا کہ مفتی صاحب آپ نے اس کو اتنا ٹائم دیا، مجھے کم دیا. تو میں چاہ رہا ہوں کہ آئندہ کے لیے یعنی ایک سیٹرڈے سنیے نا سنڈے یا مفتی منڈے کو آئیے.
मुफ्ती साहब सिर्फ़ एक क्वेश्चन ये है नहीं, नहीं, कि नहीं, जैसे एक मैंने मिनट देखिए, छोटी सा अभी नहीं, ठीक है, ठीक है, आप ठीक है। आइंदा आइए, ठीक है? मैं दूसरे लोगों को ले लेता हूँ, बहुत हो गया, इतना बहुत है जी, इंशाअल्लाह। जी, बात होती रहेगी ना, ठीक आते रहेंगे ठीक कंटिन्यू है, ओके इंशाअल्लाह, अल्लाह चलिए। हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।